پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی شیطان سے ملاقات ہوئی۔ اب آپ کی جب آپ کے دشمن سے ملاقات ہوگی تو ظاہر ہے آپ اسے برا بھلا ہی کہیں گے۔ اس شخص نے بھی شیطان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا تو بدماش ہے، ارے کم بخت، اگر تو ایک طرف سکون سے بیٹھ جاتا تو اس پوری دنیا میں امن ہو جاتا۔ اب شیطان نے آگے سے کیا جواب دیا، یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے۔ شیطان نے آگے سے یہ کہا کہ بھائی میں کچھ نہیں کرتا، میں تو صرف انگلی لگاتا ہوں۔ شیطان کا یہ جواب سننے کے بعد وہ پوچھنے والا بھی اسی طرح پریشان ہو گیا جیسے کہ آپ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ انگلی لگانے سے کیا مراد۔ پھر اس شخص نے کہا کہ انگلی لگانے سے کیا مراد ہے۔ شیطان نے کہا ابھی دکھاتا ہوں۔ جہاں پر وہ دونوں کھڑے تھے اس کے قریب ہی ایک حلوائی کی دکان تھی۔ شیطان وہاں پر گیا اور وہاں پر ایک برتن میں شیرہ پڑا ہوا تھا۔ شیرہ کیا ہوتا ہے؟ جب کچھ پانی کے اندر بہت زیادہ چینی ملا کر اسے گرم کیا جاتا ہے تو ایک گاڑھا سا رسوب بن جاتا ہے جسے ہم شیرہ کہتے ہیں، اور اکثر اسے مٹھائیاں یا چمچم وغیرہ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ شیطان نے اپنی انگلی کو شیرے میں ڈبویا اور اس کے بعد اس شیرے کو دیوار پر لگا دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کام کیا تو اس شیرے پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مکھیاں میٹھی چیز پر آ کر بیٹھتی ہیں۔ جب وہ مکھی آ کر وہاں بیٹھی تو کچھ دیر بعد ہی وہاں پر ایک چھپکلی آ گئی اس مکھی کو کھانے کے لیے۔ جب اس چھپکلی کو دیکھا تو قریب ہی بیٹھے ایک شخص نے اپنا جوتا اٹھایا اور اس چھپکلی کو دے مارا۔ اب جوتا اس چھپکلی کو لگا یا نہ لگا، دیوار سے ٹکرا کر وہ جوتا حلوائی کی مٹھائی پر جا لگا۔ جب حلوائی نے یہ چیز دیکھی تو اسے غصہ آ گیا۔ وہ غصے میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اوئے تو نے میری مٹھائی کو جوتا کیوں مارا؟ اب اتنی دیر تھی کہ دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ آپس میں بحث مباحثہ چلنے لگا اور کچھ دیر بعد حلوائی کے اور اس شخص کے دونوں کے دوست آنا شروع ہو گئے اور وہاں پر ایک ایسی لڑائی چھڑی کہ خدا کی پناہ۔ پیارے مسلمانوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ واقعی ہی شیطان اگر لڑائی کرواتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی کسی کی لڑائی میں انوالو نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نہیں ہو رہا کہ اگر دو شخص کھڑے ہیں تو شیطان آ کر ایک کو جوتا دے دے اور دوسرے کو سوٹی دے دے کہ بھئی آپس میں ایک دوسرے کو مارو، بلکہ وہ ہمارے ذہنوں میں آ کر وسوسہ چھوڑتا ہے۔ وہ غلط باتوں کو ہمارے دل میں ڈالتا ہے، ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، اور آپ اس چیز کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز پر غصہ ہوتا ہے اور اگر ہم کوشش بھی کرتے ہیں اس کو بھولنے کی تو وہ بار بار یاد آ رہی ہوتی ہے۔ شیطان اسے بار بار یاد کراتا ہے کہ نہیں تجھے اس پر غصہ ہے، نہیں تو نے صلح نہیں کرنی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے کسی پیارے سے صلح کر لیں جس سے ہم ناراض تھے، لیکن بار بار اس کی کوئی بری حرکت ہمیں یاد کرائی جاتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کسی انسان کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بڑا سے بڑا کر کے ہمارا دماغ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے، وہ دراصل شیطان ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرما دیں کہ ہم شیطانی وساوس کی پہچان کر سکیں، کیونکہ جب تک ہم ان کی پہچان نہیں کریں گے تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوگا۔ ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ میرا اپنا خیال ہے، یہ میں سوچ رہا ہوں، واقعی ہی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ ہم ان کنڈیشنز کو اپنے اوپر امپوز کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو شیطان ہمارے ذہن میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ وہ تو وساوس ہوتے ہیں جن کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطانی وساوس کی پہچان کرنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔